السلام علیکم۔ پارٹ نمبر 10 میں جیسے بتایا گیا تھا اینڈ پہ کہ بابر جو تھا اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ شدید بیمار ہے اور اس کو بہت ضروری تھا کہ اب وہ اپنے باپ کا پتہ کرنے کے لیے جاتا، حالانکہ تارا کی طبیعت بھی سخت خراب تھی۔ تازہ اس کے سر پر صدمہ ڈلا تھا کہ اس کی ماں فوت ہو گئی تھی اور وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکی تھی اور شدید بیمار تھی، وہ تو اٹھ بھی نہیں سک رہی تھی۔ اس وجہ سے بابر کو اب بیوی کی بھی بہت زیادہ فکر تھی کہ وہ بھی بیمار ہے اور اس کے بچے کون سنبھالے گا پیچھے سے، اور تارا کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ جو پڑوسن تھی تارا کی رانی، اس کی منت سماجت کرتا ہے کہ تم مہربانی کر کے تارا کا اور بچوں کا خیال کرنا، کیونکہ مجھے بہت ضروری ہے کہ میں جا کر باپ کا پتہ چلوں، اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا باپ شدید زخمی ہو گیا تھا اور پھر ریکور نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ اس کی عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ پھر حوالے کر کے ذمہ داری رانی کے کہ بھئی تم پیچھے سے تارا کا اور بچوں کا خیال کرنا، اور رانی کی خوب منتیں کرتا ہے کہ ذرا اچھی طرح سے دیکھنا پالنا، اور رانی کو ہی پھر وہ خرچہ بھی دے کر جاتا ہے کہ تم ذرا دیکھ بھال اچھے سے کرنا، کیونکہ تارا کی کنڈیشن تو اس قابل نہیں ہے اور میرا جانا بھی ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے رانی کو وہ بہت زیادہ منتیں کرتا ہے کہ تم پیچھے سے ذرا اچھے سے خیال کرنا۔ رانی بھی ایک اچھی طبیعت کی مالک تھی اور تارا کی بہت زیادہ ہمدرد تھی، کیونکہ وہ تارا کے حالات سے اچھی طرح سے واقف تھی کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ گزر چکا ہے۔ اس وجہ سے وہ بابر کو تسلی دیتی ہے کہ تم بے فکر ہو کے جاؤ، میں بالکل اچھے سے خیال کروں گی نا، سب کچھ سنبھال لوں گی، تو تم جو ہے بے فکر ہو کر چلے جاؤ۔ رانی پر چھوڑ کر سب کچھ، تارا کی اور بچوں کی ذمہ داری سب کچھ، بابر جو تھا مجبوری میں گاؤں واپس آ جاتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اپنے باپ کی کنڈیشن دیکھ کر سخت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا باپ بالکل جو تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوا تھا اور پھر چارپائی کے ساتھ لگ گیا ہوا تھا۔ حالانکہ بابر کی دوسری بیوی جو تھی اس حساب سے بہت اچھی ثابت ہوئی تھی کہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ وہ اپنی سسر کی خدمت کرتی، خاطر کرتی یا کچھ بھی کرتی، بہت زیادہ خیال کرتی تھی نا بابر کے باپ کا۔ تو اسی بات پہ بابر اس کے ساتھ خوش تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے اس نے میرے باپ کا بہت اچھے سے خیال کیا ہے۔ لیکن اب قدرتی بات تھی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا تھا اور پھر وہ اتنا شدید زخمی ہوا تھا ایکسیڈنٹ میں کہ بچ تو گیا تھا، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی اور وہ دوبارہ سے صحت یاب نہیں ہو سکا تھا۔ اب تو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا کہ بس 2-3 دن اس کے پاس بچے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس زندگی اب کوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے بابر کو رکنا پڑ رہا تھا کہ بھئی باپ کے پاس رہے اور اس کا خیال کچھ جتنا کر سکے کر لے۔ اب جو دوسری بیوی تھی بابر کی اس کا نام رشیدہ تھا۔ رشیدہ تو ایک جو ویسے تو دیکھنے میں نارمل لڑکی تھی، لیکن تارا سے تو بہت ہی کم تھی، پڑھی لکھی بھی کوئی نہیں تھی اور خوبصورت بھی کوئی نہیں تھی۔ یہ ہے کہ گھر بار سب کام کاج اس کو بہت اچھے طریقے سے آتے تھے، اور اسی وجہ سے اس نے باپ کی خدمت بھی بہت زیادہ کی تھی، اور یہ ایک بات ہی یہ تھی بابر جو تھا اس کی قدر کرتا تھا، ورنہ تو وہ بالکل بھی اس کو پسند نہیں تھی بابر کو نا، کیونکہ عمر میں بھی وہ اس سے بڑی تھی، تو اس وجہ سے بابر کو وہ کسی صورت پسند نہیں تھی آئی، اور وہ یہی سوچتا تھا کہ ماں نے پتہ نہیں کیا سوچ کر میری اتنے ارمانوں سے شادی کی اس لڑکی کے ساتھ، حالانکہ دیکھنے میں تو یہ بھی کہ بالکل کسی قابل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اب کیا کر سکتا تھا، جو قسمت کا لکھا تھا اس کو قبول کرنا پڑ رہا تھا۔ 2 دن بعد بابر کا باپ فوت ہو جاتا ہے۔ اب پھر بابر جو تھا اس کو تو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے باپ نے زندہ نہیں رہنا، بہرحال پھر وہ اس کو دفنانے کے بعد جب فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ اب میرا تو کام یہاں کوئی نہیں کہ میں یہاں پر واپس آؤں یا رہوں، پھر وہ یہی ارادہ کرتا ہے کہ وہ رشیدہ کو ساتھ لے جائے گا اور اپنی تمام جائیداد یہیں پر فروخت کر دے گا۔ پھر اس نے چند دن کے اندر کوشش کر کے اپنا سارا گھر بار جو بھی اس کی زمینیں تھیں سب وہ فروخت کرتا ہے اور پھر رشیدہ کو ساتھ لے کر واپس گھر آ جاتا ہے۔ تقریباً 10 دن کے بعد وہ دوبارہ تارا کے پاس آتا ہے۔ اتنے عرصے میں اب تارا کی طبیعت بھی سنبھل چکی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ بابر جو ہے رشیدہ کو ساتھ لے کر آیا ہے تو وہ اس کو بھی اللہ کا شکر کر کے اور ایک امتحان سمجھ کے قبول کر لیتی ہے اور کسی قسم کا کوئی برا تاثر پیش نہیں کرتی، کیونکہ دل کی وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہر اللہ تعالیٰ کا جو بھی اس پر امتحان آتا ہے
وہ یہی سوچ کر برداشت کر لیتی ہے کہ یہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی خاطر مجھے جو ہے یہ سب کچھ سہنا ہے، اسی لیے وہ رشیدہ کا آنا بھی جو تھا اس کو ناگوار نہیں گزرتا اور وہ اس کو قبول کر لیتی ہے۔ اب بظاہر رشیدہ جو تھی وہ دیکھنے میں تو جو تھی ایسے ہی لگتا تھا جیسے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ تارا کے ساتھ سخت جیلسی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ تارا ہر لحاظ سے اس سے بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی اور سلجھی ہوئی بھی تھی اور طریقے سلیقے والی بھی تھی، تو اس لحاظ سے وہ سخت جیلسی محسوس کرتی تھی کہ جو ہے بابر وہ تارا کی طرف زیادہ مائل ہے اور اس کی طرف بالکل بھی نہیں ہے۔ اور بظاہر اس کا رویہ بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا، لیکن اندر سے ایک جلن، جو خار، جو حسد تھا وہ اس کے اندر پلنا شروع ہو گیا تھا تارا کو دیکھنے کے بعد نا۔ تو اب یہ جو تھا اس کا آگے کیا انجام ہوتا یہ تو بعد کی بات تھی۔ فی الحال جو تھا بابر اس جو ساری زمینیں اپنی گھر بار بیچ کے آیا تھا، اس نے اس کے بدلے میں ایک شاندار گھر جو تھا لے لیا شہر میں، اور وہاں پر پھر سارے شفٹ ہو گئے، اور بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار گھر تھا۔ وقتی طور پہ تو تارا بھی بہت زیادہ خوش ہوئی، بچے بھی بہت خوش ہوئے، لیکن آگے تارا کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی، اور آگے جو کیا ہوگا تارا کی زندگی پھر سے کیسے پلٹا لے گی یہ میں آپ کو پارٹ نمبر 12 میں بتاؤں گی۔